وقت جب مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کا چوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج نیر شریف کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس نیر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے۔ 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے۔ اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، نیر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں۔ جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے۔ جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے۔ اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سمنا کی بارگاہ ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ لکھا ہے وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پر بھی ایک حال یہی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پر بھی ایک یوگی ہیں، وہ بھی یوگ کر رہے ہیں اور 500 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ مخدوم سمنا نے فرمایا ان سے کہو اب یہ ہمارا علاقہ ہے، ان سے کہو ابھی میرے آرام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے کہا تو وہ آسانی سے اٹھنے کو انہوں نے منع کیا، کہا کہ نہیں چلو اپنی اپنی طاقت آزما لیتے ہیں، جس کی طاقت غالب آئے گی وہ بیٹھے گا یہاں پر۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہ میں اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے۔ کہا میرے دربار میں میرا ایک شاگرد ہے حضرت بہاؤالدین دولت آبادی رحمت اللہ تعالیٰ، غالباً انہی کا نام آپ نے فرمایا، کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے، جادوگر ہے، جادو دکھاتا ہے۔ کہا تم جاؤ میرے نام سے جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کے اترے۔ اس یوگی نے چونٹیوں کی فوج بنا کر کے بھیجی، چونٹیاں جہاں دیکھو چونٹیاں۔ یہ پہلی مرتبہ مرید اترے ہیں میدان میں مخدوم سمنا کے۔ آپ نے کہا اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، یہ مشہور ہے زمانے کے اشرف میری مدد۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے پھونک مارا تو زمین پر کوئی چونٹی بھی نہیں کیڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر یوگی جی نے اپنے جادو سے شیر بنا کر کے دکھائے، جہاں دیکھو شیر گراتے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کی اس مرید صادق کا قلب بہت مضبوط ہو چکا تھا، آپ نے صرف اپنے پیر مغاں سیدی اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ کا نام لیا اور پھر اس سے کہا یوگی جی ڈپلیکیٹ شیروں سے اصلی شیر کا مقابلہ کیسے؟ یہ بناوٹی شیر ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں، حقیقت میں ہوتا نہیں، یہ 3D امیج ہے جو آج بھی ہو رہی ہے۔ جادوگری سے تم دکھا رہے ہو اور ایک طرف مقابلہ اصلی شیر سے کر رہے ہو۔ آپ نے صرف اپنا چہرہ صرف کھولا، دیکھا تو دور دراز تک کوئی شیر نہیں، سب کے سب غائب ہے۔ یوگی جی نے مان لیا کہ اب میرا جادو ناکام ہے، اتنے سالوں کی جو تپسیا ہے وہ ان فقیروں کے سامنے نہیں چلے گی۔ سیدھے آئے، کہا کہ تو کس کا آدمی ہے؟ کہا چل میں تو ایک شاگرد ہوں، اصل کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ یوگی جی آئے مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں، جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا آپ جس طاقت کو حاصل کیے ہیں کیا وہ طاقت مجھے مل سکتی ہے؟ میں برسوں سے تپسیا کر رہا ہوں۔ مخدوم سمنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پڑھا اور دوسری ہی لمحے مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ولایت کا تاج اسے عطا فرمایا۔
اپنے مریدین میں داخل کیا، اور جو وہ طلب لے کر کے آیا کہ برسوں سے تپسیا کر کے جو طاقت نہیں ملی، مخدوم سمنا کے ہاتھ میں بیعت سے وہ طاقت مل گئی۔ یہ مخدوم سمنا ہیں۔ اے میرے عزیزو، سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے میں جتنی بھی کروں وہ کم ہیں۔ ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے۔ ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے۔ سمنان سے نکلے تھے، بچپن سے میں نے آپ کے واقعات سنائے۔ جب آپ کی عمر مبارک 97 سال کی ہوئی، یعنی 97 سال کی، تب کے چھوچا شریف میں آپ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کیا۔ اپنے سامنے ہی آپ نے اپنی قبر بنوائی، قبر میں اتر کر کے آپ نے ایک کتاب پوری لکھی جس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے مریدین کو تلقین کی، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، اور سب سے کہا میرے بعد اسی پر تم سب کو گامزن رہنا ہے، اسی پر پابند رہنا ہے۔ آپ کے تقریباً 40 خلفاء ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوئے۔ آپ کے سب سے بڑے خلیفہ، سب سے اول خلیفہ اور جانشین سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو آپ کے مزار مبارک کے بغل میں ہی آج کے چوچا شریف میں آرام فرما ہے۔ سیدنا عبد الرزاق نور العین کی ہی اولاد مخدوم سمنا کی اولاد کہلائی۔ مخدوم سمنا نے شادی نہیں فرمائی تھی، آپ نے اپنے بھانجے عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا، جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلی۔ مخدوم سمنا کی نسل آپ کے بھانجے حضرت عبد الرزاق نور العین سے چلی۔ انہی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلہ اشرفیہ میں وقت کے اقطاب، ابدال، اوقاب، نجبا، شرفا پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے عظیم المرتبت اس بزرگ کا نام میں تمہیں ذکر کروں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ادب سے نام لیا، اشرفی میاں علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے، وہ سلسلہ اشرفیہ کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یعنی سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، انہی کی اولاد میں سے سلسلہ چلا۔ مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس سلسلہ اشرفیہ میں آج بھی کثیر علماء موجود ہیں۔ سادات جس طرح مارارہ مطہرہ میں علم اور شریعت اور طریقت کا سنگم آپ کو وہاں نظر آتا ہے، اسی طرح کچوچا شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ اس خانقاہ میں آپ دیکھیں گے علم شریعت بھی ہے اور علم طریقت بھی ہے۔ آپ یہاں پہنچیں گے تو خالص ڈھونگی صوفیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں، قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے، اور جامع معقولات و منقولات ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے، میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں، اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت بھی اپنی جماعت کے ممتاز علماء میں تھے، سب سے اول پوزیشن کے تھے۔ اسی طرح خانقاہ میں آج بھی علم ہے، وہاں کے شہزادوں کو ہم نے دیکھا ہے، جامعہ ازہر مصر تک پہنچے ہیں، بغداد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ کچوچا شریف کی جو خانقاہ ہے آج بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے۔ میری دعائیں ہیں مولا ان سادات کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور سلسلہ اشرفیہ کے قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب، میرے گہرے ان سے تعلقات ہیں، قائد ملت ممبئی تشریف لاتے ہیں، بڑی مہربانیاں، بڑی عنایتیں، بڑی لطف اندوزیاں فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ تاریخ مخدوم سمنا کی اس لیے ذکر کی کہ ہندوستان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صوفیہ کاملین میں سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ دین فرمائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی، بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمائی، حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اور دیگر اولیاء کاملین نے۔ اسی طرح مخدوم کچوچا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام کا، تقریباً 75 سال مخدوم سمنا نے ہندوستان کو عطا کیے ہیں، 75 سال واپس کبھی سلطانیت کے مرتبے کو اور اس کرسی کو نہیں حاصل کرنے کی خواہش کی جو سمنان میں آپ ترک کر کے آئے تھے۔ 100 سال کی عمر پاک آئی جب آپ اپنی خانقاہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے وہ تشریف لے گئے
لیکن آج بھی ان کا مرقد اطہر لاکھوں زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے، وہاں سے لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔